اللہ کے نبی نے فرمایا نساء کاسیات عاریات ممیلات و مائلات، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم عورتوں کو دیکھو گے کہ بظاہر تو وہ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی، لیکن حقیقت میں وہ کپڑے نہیں ہوں گے، وہ اندر سے برہنہ ہوں گی، اندر سے ننگی ہوں گی۔ دیکھ لیجیے آپ ہاف آستین کے کپڑے پہن رہی ہیں، آپ جو غیر شادی شدہ ہے، جن کی شادی نہیں ہوئی، وہ شلوار سوٹ پہنتی ہیں، آستینیں کھلی ہوئی ہیں، دوپٹہ بھی اب سر پہ نہیں رہا۔ اللہ کے رسول جب معراج پہ گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کو سر کے بال پکڑ کر ایک درخت سے لٹکا دیا گیا جہنم کے اندر، اور ان کو الٹا ان کو گھمایا جا رہا ہے، اور ان کے ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے ہیں، اور ان کے دونوں سینوں میں، عورتوں کے دونوں سینوں میں کھنجر بھونک دیے گئے ہیں، یہاں سے اور یہاں نکال لیا گیا ہے، یہاں سے کھنجر ڈالا، یہاں نکالا گیا ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی نے جبریل یہ کون عورتیں ہیں جن کو اتنا دردناک جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے، جن کے سر کے بال پکڑ کر ان کو لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے سینوں میں کھنجر چبھو دیے گئے ہیں؟ جبریل نے فرمایا اے اللہ کے نبی یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے بال کھول کر چلا کرتی تھیں، اپنے بالوں کو دوپٹے سے نہیں ڈھانکتی تھیں، اپنے سر پر اوڑھنیاں نہ ڈالا کرتی تھیں، اپنے سروں پر اوڑھنیاں نہیں اوڑا کرتی تھیں، یہ کھلے بال لے کر چلتی تھیں، بازار میں، اسکولوں میں، کالجوں میں ان کے بال کھلے رہتے تھے۔ اور یہ وہ عورتیں جن کے سینوں میں کھنجر ڈال دیے گئے ہیں، یہ اپنے سینوں پر اوڑھنیاں، چادر نہیں ڈالتی تھی، اتنا ٹائٹ کپڑا پہنتی تھی کہ کپڑا پہننے کے باوجود ان کے سینے کا حصہ اٹھا ہوا نظر آتا تھا۔ غیر مرد ان کے سینے پہ نظر ڈالا کرتے تھے، آج ان کے سینوں کو چبھو دیا گیا ہے، ان کے سینوں میں کھنجر ڈال دیا گیا ہے، ان کے سینوں میں کھنجر بھونک دیا گیا ہے۔ ہماری ماں بہنیں یہ عذاب پہ کہیں مبتلا نہ ہوں، ان کے سر کے بال پکڑ کر ان کو لٹکایا نہ جائے، ان کے سینوں میں کہیں کھنجر نہ چبھ ہو جائیں۔ ان کو کہو اپنی بیٹیوں سے اسکول میں جائے تو کم سے کم اوڑھنیاں اور ڈھیلی چادر اپنے جسموں پہ ڈال لیں۔ فرمایا ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ عورتوں کو دیکھو گی کہ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، ممیلات و مائلات، لوگوں کی طرف مائل ہوں گی اور ان کو اپنی طرف مائل کریں گی، اتنا میک اپ کریں گی، لال رنگ کا کپڑا تو لال رنگ کی لپسٹک، بلو رنگ کا کپڑا تو بلو رنگ کی لپسٹک، ہرے رنگ کا کپڑا تو ہرے رنگ کی لپسٹک، میچنگ نہیں بگڑنی چاہیے، میچنگ نہیں بگڑنی چاہیے۔ یہ میک اپ اتنا کریں گی کہ نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچیں گی اور خود نوجوانوں کی طرف کھنچ جائیں گی۔ لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحھا، یہ عورتوں کو جب دیکھو تو سمجھ لینا یہ عورتیں کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ ایسی عورتوں پر اللہ نے جہنم واجب کر دی اور جنت کو حرام کر دیا، یہ عورتیں کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی۔ جنت میں داخلے کے لیے ڈھیلا ڈھالا کپڑا ضروری ہے، پردہ ضروری ہے۔ حضرت فاطمہ کا انتقال کا وقت آیا تو رو رہی تھی، کہا علی نے کیوں رو رہی ہو، ایک دن تو سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ کہا علی میرے شوہر، میری ایک وصیت ہے اس کو یاد رکھنا۔ بتاؤ تو میری بیوی ہی نہیں، محمد رسول اللہ کی بیٹی بھی ہو، بتاؤ کیا وصیت ہے؟ فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے، میری روح نکل جائے تو مجھے رات میں دفنانا، دن میں نہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد اندھیرے میں میرا جنازہ لے کر قبرستان جانا، دن میں نہیں۔ حضرت علی نے کہا یہ تم نے ایک نئی مصیبت میرے اوپر ڈال دی۔ مان لو فجر کے بعد اگر تمہارا انتقال ہو جاتا ہے تو ظہر کے بعد دفن کیا جائے گا، ظہر میں انتقال ہوتا ہے تو عصر میں، اب فجر کے بعد اگر انتقال ہو جائے تب بھی ہم عشاء کے بعد تمہیں دفنائیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ فرمایا اے علی، اے میرے شوہر، میرے اوپر یہ احسان کرنا جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں لے جانا، میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں اٹھانا۔ پوچھا ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہتی ہے کہ میں ایسا اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے،
میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے، میں چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ جب اٹھے تو میرے کفن کو بھی کوئی نہ دیکھے، میری شکل صورت تو بہت دور کی بات ہے۔ حضرت فاطمہ کی یہ نصیحت تھپڑ مار رہی ہے آج ہماری بیٹیوں اور ہماری بیویوں کے منہ پر، ہماری عورتوں کے منہ پر۔ غور کریں، مرنے کے بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے، مرنے کے بعد کوئی کسی سے دلچسپی نہیں رکھتا ہے، کتنی خوبصورت لڑکی کیوں نہ زمین پہ پڑی ہو، اگر مر گئی تو اس کی طرف کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ کیا کہہ رہی ہیں کہ میرے انتقال کے بعد میرے مرے ہوئے جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ ایک طرف اس پردے کو دیکھیے اور ایک طرف ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی، اور اس سوسائٹی میں گھومنے والی آوارہ گائیں، آوارہ بھیڑوں کو دیکھیے۔ آج مجھے کہنا پڑ رہا آوارہ گائیں، آوارہ بھینسیں، آوارہ بکریاں، آوارہ بھیڑیں، ان کو کہنا پڑ رہا ہے۔ آپ یہ مت کہیے کہ مولانا جرجیس مثال غلط دے رہے ہیں، ضرورت پڑنے پر قرآن نے بھی چوپایوں کی مثال دی ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ جب قرآن انسان کو اللہ چوپایوں کی طرح کہہ سکتا ہے، اگر ہم نے ان کو بے لگام گھوڑی اور بے لگام اونٹنی یا ہم نے آوارہ بھیڑ و بکری کہہ دیا تو کوئی غلط نہیں کیا، کوئی غلط نہیں کیا۔ تم ہنس رہے ہو، یہ رونے کا مقام ہے، رونے کا۔ ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے کہاں پر میٹنگیں ہو چکی ہیں کہ ان کو کالجز اور یونیورسٹی میں پڑھاؤ اور جگہ دو اور غیر مسلموں سے ان کے نکاح کرواؤ اور 2-4 بچے پیدا کر کے بچے اپنے پاس رکھ کے ان کو چھوڑ دو۔ ہماری بیٹیوں کے خلاف میٹنگیں ہو چکی ہیں، آپ موبائل میں لگے ہو، ایکسکیوز می، ہائے ہائے ڈارلنگ، اسی میں آج ہم پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو، جس راستے پہ تم چل رہے ہو، اللہ کی قسم یہ راستہ تمہارے گھر تک جاتا ہے، تمہاری دہلیز تک جاتا ہے۔ قرآن نے زنا کو کیا کہا ہے؟ لا تقربوا الزنا۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ بہت گندا راستہ ہے۔ اللہ نے زنا کو گندا راستہ کیوں کہا؟ زنا کو یہ نہیں کہا گندا کام، اللہ نے کیا کہا؟ گندا کام تو ہے ہی لیکن بہت گندا راستہ بھی ہے۔ یہ گندا راستہ کیوں کہا؟ پورے 1 سال تک میں یہی ڈھونڈتا رہا کہ جب زنا گندا کام تھا تو گندا کام کہہ دیا تھا، اللہ نے کافی تھا، لیکن گندا راستہ کیوں کہا ہے؟ زنا راستہ کیسے ہو سکتا ہے گندا راستہ؟ 1 سال تک پڑھا، 1 سال تک کتابوں کی ہم نے پنے پلٹے، 1 سال تک ہم نے چیک کیا، 1 سال تک مولویوں سے رابطے قائم کیے، 1 سال تک بڑے بڑے علماء سے ہم نے کانٹیکٹ کیا، تب 1 سال کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اللہ نے اس کو گندا راستہ اس لیے کہا کیونکہ جس راستے پہ تم چل رہے ہو اس کی منزل تمہارے گھر تک جاتی ہے۔ یعنی تم دوسروں کی بہن بیٹی کے ساتھ جو زنا کرنے کا ارادہ کرتے ہو، حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جس راستے پہ چل کے تم دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت لوٹتے ہو، یہ راستہ تمہارے گھر تک جاتا ہے، یعنی تمہاری بہنوں بیٹیوں کی عزت بھی لوٹی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو گندا راستہ کہا ہے۔ گندا راستہ، ہم سمجھ رہے ہیں کہ دوسرے کی بہن ہے اس کے ساتھ ہم غلط کام کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ راستہ ہماری بہن تک جا رہا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ دوسرے کی بیٹی ہے جس کے ساتھ ہم غلط کام کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹی کے لیے دروازہ کھول رہے ہیں اور یہ راستہ ہماری بیٹی تک آتا ہے۔ کتنے دن ہو گئے ہم نے نہیں بتایا، اور شاید آپ کو معلوم ہو کہ ہمارے علاقے کا واقعہ ہے کہ ایک امیر آدمی نے ایک رکشہ چلانے والے کو، جس کی صرف ایک بہن تھی، بس ایک بہن، کوئی نہیں تھا اس کا، کسی بات پر ناراض ہو کر FIR کر کے اس لڑکے کو جیل پہنچا دیا۔ اب بہن اکیلی ہو گئی، محلے کے لوگوں نے ساتھ دیا، اس کا کھانا پانی ہر طریقے سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دی۔ 4 سال کے بعد جب لڑکا جیل سے چھوٹا تو بہن اپنے بھائی سے چپک گئی، رونے لگی۔ بھائی نے تسلی دی، بہن اب کیوں روتی ہو، میں تو آ گیا ہوں۔ بہن نے کہا بھائی گاؤں کے لوگوں نے بہت ساتھ دیا، اگر آج یہ گاؤں والے ساتھ نہ دیتے تو آج آپ کی بہن آپ کو چہرہ دکھانے کے لائق نہیں ہوتی۔ آپ کو جیل سے چھڑانے کے لیے میں اپنے جسم کو بیچنے کے لیے تیار ہو چکی تھی، در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے تیار تھی، آپ کو جیل سے چھڑانے کے لیے میں اس دلدل میں قدم رکھنے کے لیے تیار تھی، لیکن محلے والوں نے مجھے اپنی بیٹی اور اپنی بہن کی طرح سمجھا اور مجھے اپنے گھر میں پناہ دی۔ بھائی نے اپنی بہن کے منہ پر ہاتھ رکھا، ارے چاچا جی چپ کرا دو ان کو، میرے کان میں آواز جا رہی۔
وقت ہے ان کا من ربو کا اور ماں دینوں کا تیاری کریں کہ تمہارا رب کون ہے، فرشتے سوال کریں گے، اسٹیج پہ بول رہے ہیں چاچا. سنیے میرے بھائیوں، تعجب کرو گے، لڑکے نے اپنی بہن کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. چپ، جو منہ میں آتا بکتی چلی آ رہی ہے. کہ بھائی جو حقیقت ہے. چپ، کون ہے جو میری بہن پر غلط نظر ڈال سکے؟ آج تک اس زمین کی دھرتی پر، آسمان کے نیچے کسی ماں نے وہ بیٹا پیدا نہیں کیا جو میری بہن پر غلط نظر ڈال سکے. بہن نے کہا بھائی اتنا وشواس ہے میرے اوپر؟ کہا نہیں، تیرے اوپر نہیں، اپنے اوپر. کہا ہے کیسے؟ کہا میری بہن تو جانتی ہے کہ تیرا بھائی کیا کرتا ہے؟ کہا رکشہ چلاتا ہے. تیری بہن، تیرا بھائی صبح اٹھتا ہے شام تک رکشہ چلاتا ہے، تجھے پالتا ہے پوستا ہے، اور تیرے جہیز کے سامان کی تیاری کرتا ہے، تیرا گھر بسانے کی تیاری کرتا ہے. تیرے بھائی کے رکشے پر صبح سے لے کے شام تک پتہ نہیں کتنی عورتیں بیٹھتی ہیں، اور کتنی اسکول کی اور کالج کی لڑکیاں تیرے بھائی کے رکشے پر بیٹھتی ہیں. میری بہن، تیرے بھائی کے رکشے پر جتنی بھی لڑکیاں آج تک بیٹھی ہیں، میں نے ان لڑکیوں کو اپنی بہن کی نظر سے دیکھا ہے. جب میں نے آج تک کسی کی بہن پر غلط نظر نہیں ڈالی تو میری بہن پر غلط نظر کون ڈال سکتا ہے؟ یہاں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں سماجیوں، سنو، اتر دیناج پور کے چپے چپے سے آنے والوں سنو، اپنی بہن پر بھروسہ وہی کرنا یہاں سے اٹھنے سے پہلے جو اپنے آپ کو بھروسے کے لائق سمجھتا ہو. اتنا یاد رکھنا، اگر تم نے کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی کی عزت و آبرو سے کھیلا ہے تو حقیقت میں تم نے اپنی بہن اور اپنی بیٹی کی عزت و آبرو سے کھیلا ہے. اس نوجوان نے صاف کہا، میں نے آج تک تیرے بھائی کے رکشے پر جتنی لڑکیاں بیٹھی بہن کی نظر سے دیکھا. جب میں نے کسی کی بہن پر غلط نظر نہیں ڈالی تو میری بہن پر کون غلط نظر ڈال سکتا ہے؟ اس جملوں سے ہمیں اور آپ کو سبق لینا چاہیے. سبق، اگر آپ نے کسی کی بہن اور بیٹی پر غلط نظر ڈالی تو یاد رکھنا ہم نے راستہ بنا دیا ہے اپنے گھر میں اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے دروازے تک پہنچنے کا. الفاظ کڑوے ہیں مگر حق بجانے بھون، الفاظ سخت ہیں لیکن اللہ کی قسم غلط نہیں ہیں. الفاظ میں تھوڑی سی سختی ہے لیکن میں معافی نہیں مانگوں گا، کیونکہ معافی کا چندہ کرنے کی عادت میری نہیں ہے. کس بات پر معافی مانگوں؟ کوئی غلط بات میں نے نہیں کہی ہے. اگر تم دوسروں کی بہنوں بیٹیوں پر غلط نظر ڈالو گے تو ہماری بہنوں بیٹیوں پر بھی غلط نظر ڈالی جائے گی. کما تدین تدان، عربی زبان کا مقولہ ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ حالات ہے، یہ صورتحال پیدا ہوئی. ایک جہیز کی لعنت ہم ختم نہیں کر پا رہے ہیں. اکیلے محمد رسول اللہ نے کتنی برائیوں کو ختم کیا ہے. شراب مکے میں بہہ گئی، جوا ختم ہو گیا، اور امن و امان ایسا کہ آج بھی سعودی عرب کے اندر اگر 5 ریال اور 10 ریال بھی پڑے ہوں تو ڈر سے کوئی اٹھاتا نہیں ہے. اگر اٹھا لیں گے کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا تو کہیں میرا ہاتھ نہ کاٹ ڈالا جائے. آج بھی امن و امان اور شانتی کا ایسا گہوارہ بن گیا ہے ہمارا عرب ملک. آپ غور کر رہے ہیں؟ مدرسے چلائیے، اللہ آپ کے ان مدرسوں کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. ان سے علماء اور حفاظ کا ایک ذخیرہ نکالے، اور بار الہ ان علماء اور حفاظ کو چپے چپے میں بھیج کر ان سے دین کی خدمت لے لے. لیکن سنو، ہمیں سماج کی برائیوں کو خود آگے بڑھ کر دور کرنا ہوگا. کیا آپ نے کسی مولانا کو یہ پاور دیا؟ صرف اتنا پاور ہے کہ جرجی صاحب یہاں کرسی پر بیٹھے ہو، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنی دیر بول رہے ہو، بس یہاں پر جو چاہو بول دو. کیا آپ نے کبھی ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ کسی کے بارات میں لڑکے کی ہم جائیں اور وہاں پر یہ کہہ سکیں کہ یہ 300 آدمیوں کی جو بارات آئی ہے یہ غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے؟ مولانا جرجیز کو آپ بارات سے باہر بھگا دیں گے، کہیں گے چل جلسے میں بولنا.
یہ تیرے باپ کی بارات نہیں ہے، میرے بیٹے کی بارات ہے. آپ یہ پاور نہیں دے سکتے مولانا جرجیز کو. آپ کی شراب کی دکان کھلی ہوئی ہے، مولانا جرجیز تو شراب کی دکان پر کھڑے ہو کر اگر یہ کہے کہ غلط ہے بند کرو، کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، آپ بھگا دو گے. ارے صاحب اس کی دکان کو لائسنس ملا، تم کون ہوتے بولنے والے؟ صاحب حرام ہے یہ، صاحب جلسے میں بولو، جمعے کے ممبر پہ بولو، خطبے میں کھڑے ہو کے یہاں کیوں بولو؟ بھاگو، تمہاری غلطی ہے. آپ موقع نہیں دیں. حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ آگے آگے جا رہا ہے اور اس کا یہ پیجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے. یہ ٹخنوں سے نیچے جو ہم کپڑے پہنتے ہیں نا، نماز پڑھی اوپر کر لیا بس، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر نکال دیا، پھر ٹخنے سے نیچے گر رہا ہے. یہ ٹخنے سے نیچے والا حصہ جہنم میں جلایا جائے گا. ٹخنا ہے یہ، اس سے اوپر پہننا ہے یہاں، اس سے نیچے والا حصہ تکبر کی علامت ہے، تکبر کی. صاف کہہ دیا کہ نیچے جتنا بھی پیجامہ یا لنگی آپ کی لٹک رہی ہوگی اتنا حصہ کاٹ کر آپ کا جہنم کے اندر جلایا جائے گا. اور حدیث اللہ کے رسول کی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان 3 لوگوں پر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا. ان 3 لوگوں میں ایک شخص یہ بھی شامل ہے جس کا پیجامہ یا لنگی ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہوگا. حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا پیجامہ ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے تو دور سے آواز دیتے ہیں. اس نے نہیں سنا. آپ نے پھر زور سے آواز دی، احائز انت یا رجل. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں. جی جی کیا؟ احائز انت. عربی کے جملے دیکھیے، حضرت عمر نے کیا کہا؟ احائز انت، کیا تجھے مہینہ آ رہا ہے؟ مہینہ سمجھتے نا؟ لیڈیز کو جو پیریڈ آتا ہے، جو ایم سی ہوتی ہے، مہینے میں چند دن ان کو جو بلڈ آتا ہے، تو حضرت عمر نے اس آدمی سے کہا احائز انت، کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں؟ کہ امیر المومنین کس سے کہہ رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی عورت نہیں جا رہی ہے. کہا کہ انتا کہہ رہا ہوں تب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تجھے کہہ رہا ہوں، تجھے پیریڈ آ رہا ہے، مہینہ آ رہا ہے، ایم سی ہو رہی تجھے؟ کہتا مجھے؟ کہاں؟ تیرے بارے میں پوچھ رہا ہوں. مسکرا کے کہتا ہے آپ کا دماغ صحیح ہے. حل یحیض الرجل، کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ اس نے کیا کہا؟ کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتا ہے؟ یعنی مرد کو نہیں، عورت کو حکم دیا اللہ کے رسول نے کہ وہ ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنے، اس کے تو پیروں کی انگلی بھی نہ دکھے. یہ عورت کو حکم دیا، مرد کو حکم دیا ہے کہ ٹخنوں سے اوپر پہنے. جب تو کپڑا پہننے میں عورت کا کام کر سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ مہینے میں بھی عورت کا کام کر رہا ہو، تجھے مہینہ آ رہا ہو. کہنے لگا نہیں ٹھیک ہے. اس نے اوپر کر لیا. حضرت عمر نے اپنے غلام سے کہا اسلم جی بسکین، چھری لاؤ. کہا چھری لاؤ. آپ کا سماج مولوی جرجیز کو یہ پرمیشن نہیں دے سکتا. حضرت عمر نے کہا چھری لاؤ. چھری آ گئی. اس نے کہا کیا کر رہے ہیں امیر المومنین؟ کہا اس کو میں کاٹوں گا جو ٹخنے سے نیچے ہے. کہا میں گھر جا کے خود کاٹ لوں گا، آپ دوبارہ دیکھیں گے تو آپ ہمارا پیجامہ ہی پھاڑ دینا، لیکن ہمیں موقع دے دیجئے، گھر جا کے سنبھال لوں گا. حضرت عمر نے کہا کہ یقیناً تو گھر جا کے سنبھال لے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی برائی تم اپنی آنکھوں سے دیکھو تو پہلے اپنے ہاتھ سے دور کرو. جب ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کرو، اور زبان سے بھی منع کرنے کی طاقت نہ ہو تو دل سے برا سمجھو. میرے پاس ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت ہے، اس لیے اس برائی کو میں اپنے ہاتھ سے دور کروں گا، ورنہ قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا. ادھر آ. کاٹ دیا پیجامہ، یہاں تک کاٹ دیا، صوفی بنا دیا. لے، جس برائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے ہاتھ سے دور کر دیا. کیا سماج ہمیں اس بات کی اجازت دے گا؟ سماج جلسے کی اجازت دے گا، اسٹیج بنا دے گا، مولانا صاحب بول لو، جو من میں آئے بول دو، یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن صرف اسی 1.5 گھنٹے اور 2 گھنٹے تک آپ کی ہم سن لیں گے، اس کے بعد نہیں سنیں گے. قرآن پڑھ جائیے. اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ نیکیاں 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 نیکیاں، یہ نہیں کہا.
لیکن برائیوں کے سلسلے میں اتنا زور دیا کہ برائیوں سے رکو، ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت ہو تو ہاتھ سے کرو، ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکو، اور زبان سے بھی دور کرنے کی طاقت نہ ہو تو دل سے برا جانو۔ آج شراب کے کتنے اڈوں کو تم روک سکتے، ٹھیک ہے دوسروں کی آپ نہیں کر سکتے ہو، اپنے گھر کی برائی تو روک سکتے ہو، اپنے گھر کی برائی۔ آپ کے گھر میں آپ کا بچہ 12 بجے رات تک موبائل چلاتا ہے، اینڈرائڈ موبائل، فیس بک اور میسنجر اور یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے، کتنا آپ نے اپنے گھر کی اس برائی کو روکا ہے؟ آپ کی بیٹی 18 سال 20 سال کی ہو چکی ہے، اینڈرائڈ موبائل چلا رہی ہے، آپ نے اپنی بیٹی کے اوپر کتنی نگرانی رکھی ہے؟ فیس بک بھی چلا رہی ہے، واٹس ایپ بھی چلا رہی ہے، اپنے اسکول کے دوستوں اور سہیلیوں سے باتیں بھی کر رہی ہے، آپ نے کتنی نگرانی کی ہے اپنی بیٹی پر؟ چھوڑ دو بارات 400-500 آدمیوں کی، یہ 300-400 آدمی جتنے بارات میں جاتے ہیں، میں نے کبھی ان کو باراتی کہا ہی نہیں ہے، آج بھی میں کہتا ہوں کہ یہ سب چور ہیں اور ڈاکو ہیں۔ برا لگتا ہے؟ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا جب لڑکی والے کی ہاں، جب تم کھانا کھانے جاتے ہو لڑکی والے کے گھر، دخل سارقن و خرج سارقن، چور بن کر داخل ہوتے ہو اور ڈاکو بن کر نکلتے ہو۔ کون سی حدیث ہے جو تمہیں لڑکی والے کے گھر کھانے کی اجازت دیتی ہے؟ بتاؤ تو۔ میری بیٹی ہے، جرجیت صاحب کا کام یہ ہے کہ نکاح پڑھوایا جائے داماد کے ساتھ، اور بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے داماد کو دعا دے کر رخصت کر دیا جائے۔ داماد کے ساتھ جو چلے آ رہے ہیں 100 200 500 آدمی، ان کو کھلانے کی ذمہ داری مولانا جرجیز کے اوپر نہیں ہے، شریعت نے نہیں دی ہے۔ شرم نہیں آتی؟ کھاتے ہو تو لڑکی والوں کے گھر کھاتے ہو، کھانا چاہیے تو لڑکے والوں کے گھر کھانا چاہیے۔ ولیمہ کرو، کون منع کرتا ہے؟ ولیمے میں 100 آدمی کی دعوت کر رہا، بارات میں 500 آدمی لے جا رہا ہے۔ ولیمہ کرنا 500 نہیں 1000 کو بلا، ایک دن ولیمہ کر، دوسرے دن بھی کر، 20 دن ولیمہ کر، شریعت تجھے اجازت دیتی ہے، تجھے خوشیاں کر، لیکن لڑکی والے پر بوجھ مت بن۔ لڑکی والے نے 18 سال 20 سال پال پوس کر اپنی لڑکی بڑی کر کے تجھے دے دی، بہت بڑا کام کر دیا، یہ بہت بڑی قربانی دے دی، لیکن اس لڑکی کو لینے کے لیے بھی 500 آدمی جائیں، 400 جائیں، یہ چور جائیں۔ ڈاکو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، وہاں جا گئے، ہاں بیٹھ گئے، معلوم ہے کہ اب بڑا نہیں کھلائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ لڑکے کے باپ نے پہلے ہی کہہ دیا 400 لے کے آ رہا ہوں، جہیز میں 2-4 آئٹم کم دے دینا چلے گا، لیکن مہمانوں کی عزت اچھی کر لینا۔ ہمارے ساتھ جو 300 آدمی باراتی آ رہے ہیں نا، ان کی خاطری اچھی طریقے سے کر لینا۔ یہ بھیک مانگنے کی انٹرنیشنل اسٹائل ہے۔ مطلب جانتے ہو کیا ہوا؟ جرجیت صاحب کا بیٹے کی شادی، جرجیت صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ سنو، موٹر آئٹم 1-2 کم کر لینا جہیز میں چلے گا، لیکن 250-300 آدمی جو لے کے آ رہے ہیں نا، ان کی خاطری ذرا اچھی کر دینا۔ یہ اچھی کر دینے کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ مطلب بڑے کا آئٹم نہیں، سب مٹن رہنا چاہیے، چکن بھی پولٹری والا نہیں، دیسی رہنا چاہیے۔ یہ بھیک مانگنے کی ایک نئی اسٹائل ہے، انٹرنیشنل اسٹائل۔ اور جو یہ کہتا ہے کتنا بڑا امیر بنا ہو، چاہے کتنا ساہوکار، مولوی جرجیز کہتا ہے تو انٹرنیشنل بھکاری ہے، جا، برا لگتا ہے تو لگتا رہے، تیرا امیر پن اور تیرا ساہوکاری پن میرے جوتے کے بوٹ کے نیچے نہیں سمجھتا تجھے کچھ، کیا کرے گا تو میرا کر لے۔ لڑکی والے پر بوجھ بنے گا، لڑکی والے کے ہاں کھانا کھائے گا، لڑکی والے کے ہاں بارات میں 250-300 آدمیوں کو لے کے جائے گا، لڑکی والے کے پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے کہ وہ سب کو کھلائے۔ اس چیز کو ختم کریے سماج سے۔ اور انٹرنیشنل بھکاریوں کو دیکھیے، کون بائک دے دینا، میرا لڑکا 5 لاکھ کی دکان پہ بیٹھتا ہے، تو 50,000 کی بائک بھی نہیں دے سکتا؟ ابے کٹورا لے کے بھیک مانگنا،
دروازے پر جرجیز کے جب کوئی لنگڑا آدمی آتا ہے تو 10 روپے دینے میں فخر ہوتا ہے کہ چلو پیروں سے معذور ہے، کمانے کے لائق نہیں ہے۔ ایک اندھا آتا ہے 100 روپے دینے میں اچھا لگتا، آنکھوں سے اندھا، کمانے کے لائق نہیں ہے، ان بیچاروں کو بھکاری سمجھ کر دے دیتا ہوں، یہ بیچارے کمانے کے لائق نہیں ہیں۔ دونوں ہاتھوں سے مضبوط، ہٹا کھٹا، موٹا تازہ تندرست امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد اور اپنے لڑکے کے نام پر موٹر سائیکل مانگ رہا ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، اندھا لنگڑا لولا جو اللہ کے نام پہ 10-20 روپے مانگے وہ بڑا بھکاری ہے، یا جو اپنے بیٹے کے نام پہ بائک مانگے وہ بڑا بھکاری ہے؟ مولوی جرجیز کی نظر میں انٹرنیشنل بھکاری وہ ہے جو اپنے بیٹے کے نام پر بائک مانگ رہا ہے۔ تو انٹرنیشنل بھکاری ہے بے ایمان کمینے، تو اس بھکاری سے بڑا ہے جو لنگڑا اور لولا اور اندھا اور اپاہج ہے، تو اس بھکاری سے بڑا ہے، تو انٹرنیشنل بھکاری ہے۔ شرم آنی چاہیے، شرم۔ تو یہ چیزیں ہمیں اپنے سماج سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں تو ایک ایک چیز پر نظر رکھی جاتی تھی، ایک ایک چیز پر۔ حضرت عمر رات کی تاریکی میں گشت کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے، اچھا یہاں دیکھتا ہوں میں، بس میں نے دیکھ لیا ہے، اب سنیے، میری نظر میں آ گیا، میری آنکھوں نے فوٹو کھینچ لیا اس کا۔ حضرت عمر رات کی تاریکی میں گشت کر رہے ہیں، ایک دروازے سے کے پاس سے گزرتے ہیں، اندر ایک عورت کے کراہنے کی آواز آتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تو سنتے ہیں کہ ایک عورت شعر پڑھ رہی ہے، اور شعر پڑھتے ہوئے کہہ رہی ہے، اگر مجھے عمر کے سپاہیوں کا ڈر نہ ہوتا تو آج میں نضر ابن حارث کو اپنے گھر بلاتی، اور آج میری 4 پائیوں کی چولیاں بول رہی ہوتی۔ مجھے عمر کا ڈر نہ ہوتا تو آج نضر ابن حارث سے میں اپنے جسم کی تسکین کر لیتی، نضر ابن حارث کو بلا لیتی اور میں اس کے ساتھ اپنا منہ کالا کر لیتی، اپنی 4 پائی کی کچر مروا لیتی، اس کی آوازیں نکل جاتی۔ یہ عربی میں شعر پڑھ رہی تھی جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت عمر نے اس مکان کا نمبر نوٹ کر لیا، ذہن میں بٹھا لیا، اور پتہ لگانے لگے کہ نضر ابن حارث کون ہے۔ یہ عورت نضر ابن حارث کو کیوں یاد کر رہی تھی؟ جب نضر ابن حارث کو بلا کر حضرت عمر کے پاس لایا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو بہت نیک آدمی ہے، بہت شریف آدمی ہے، بڑے عبادت گزار ہیں۔ پوچھا امیر المومنین نے، عمر فاروق نے، اے نضر، اس جگہ پر میرا گزر ہوا، وہاں ایک عورت رہتی ہے اس نام کی، مجھے بتاؤ کہ اس نام کی عورت سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ نضر ابن حارث نے کہا، اللہ کی قسم، نہ تو میں نے اس عورت کا نام سنا ہے اور نہ ہی میں اس عورت کو جانتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ وہ مجھے کیسے جانتی، مجھے نہیں معلوم۔ جب انہوں نے قسم کھا کر یقین دلایا تو حضرت عمر نے ان کو چھوڑ دیا، لیکن حضرت عمر کو بڑا تعجب ہوا کہ نضر ابن حارث نے کہ اندر اس عورت نے کیا دیکھ لیا ہے جو ان کو یاد کر رہی تھی۔ ایک طرفہ آگ لگی ہوئی تھی محبت کی، اور کہہ رہی تھی کہ اگر مجھے عمر کا ڈر نہ ہوتا تو نضر ابن حارث کو میں اپنی 4 پائی پر بلاتی اور آج میں اس کے ساتھ زنا کرتی، میں اس کے ساتھ منہ کالا کرتی۔ اب حضرت عمر نے اس عورت کو بلوایا، جب وہ عورت آئی تو اس سے پوچھا، اے عورت، نضر ابن حارث کون ہے؟ پہلے تو وہ آناکانی کرنے لگی، کون نظر؟ نہیں، میں نہیں جانتی۔ حضرت عمر نے اپنے خادم سے کہا، کوڑا نکالو، یہ ایسے جواب نہیں دے گی۔ جب حضرت عمر فاروق نے کوڑے کو لہرایا تو کہنے لگی، بتا رہی ہوں۔ کوڑا دیکھتے ہی کہنے لگی، بتا رہی ہوں۔ پھر اس نے بتایا کہ نضر ابن حارث مجھے نہیں جانتا، لیکن میں نضر ابن حارث کو اچھی طرح جانتی ہوں، اور میرا دل اس کے اوپر آمادہ ہے۔ میرا شوہر کئی سالوں سے گیا ہوا ہے، ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا ہے۔ تو کہا، یہ بتاؤ، نضر ابن حارث تو تمہیں جانتے ہی نہیں ہے، پھر کیا بات ہے؟ تمہیں نظر کے اندر کیا چیز اچھی لگی؟ کون سی چیز ہے نظر کی جس نے تمہارے دل میں نظر کے لیے جگہ بنا لی؟ عورت کہتی ہے، امیر المومنین،
ہمیں نضر ابن حارث کے آگے کے بال بہت اچھے لگتے ہیں، ان کے زلفیں بہت اچھی لگتی ہیں، جب وہ عمامہ یا پگڑی اتار لیں تو ان کے بال آگے کے بڑے خوبصورت ہیں، اور ان بالوں کی وجہ سے میرا دل نضر ابن حارث کے اوپر آ گیا۔ آپ نے کہا جاؤ۔ اب نضر ابن حارث کو دوبارہ بلایا گیا۔ نضر ابن حارث جب دوبارہ آئے، امیر المومنین نے کہا آئے نضر، پگڑی اتارو۔ نضر ابن حارث نے جب عمامہ اتارا، پگڑی اتاری، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ادھر کے آگے کے بال واقعی ان کے بڑے ہوئے ہیں۔ یہاں آپ پیچھے کے بال بڑھا سکتے ہیں تھوڑے بہت، یہاں تک یہاں تک یہاں تک، لیکن آگے کے بال آپ، یہ زلفیں جو ہوتی نا، کبھی دیکھا کبھی کبھی کچھ لوگ تیرے نام، سلمان خان ہجڑے جیسی وہ ایکٹنگ ایسے، یہ آگے کے بال صحیح نہیں ہیں۔ قرآن نے آگے کے بالوں کے بارے میں کیا کہا؟ لَنَسْفَعًا بِالنَّاسِيَةِ، قیامت کے دن ہم ابو جہل کو پیشانی پکڑ کر گھسیٹیں گے اور گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ پیشانی، ماتھا تھوڑی پکڑا جاتا ہے، کوئی پکڑ کے دکھائے، پکڑ جائے گا نہیں، تو پیشانی پکڑنے کا مطلب یہ آگے کے بال، یہ بال پکڑ کر ابو جہل کو گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا قیامت کے دن۔ تو میرے بھائیوں، آگے کے بال، پیشانی کے بال رکھنا یہ ابو جہل کی نشانی ہے، ابو جہل کی عادت ہے۔ ابو جہل نے آگے کے بال رکھے تھے، اس لیے اللہ نے ابو جہل کے بالوں کا ذکر کر دیا۔ ہم اس کو آگے کے بال پکڑ کر، پیشانی کے بال پکڑ کر اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہاں میری آنکھیں فوٹو کھینچ چکی ہیں، اب سوچ لو کس کے بال محمد رسول اللہ کی طرح ہو، کس کے بال ابو جہل کی طرح، سوچ لو۔